السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو رزق میں اضافے اور مال و دولت میں اضافے اور دنیا جہان کے تمام مسئلوں کے حوالے سے ایک وظیفہ بتاؤں گی اور اس کے پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی سمجھاؤں گی۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس عمل کے طریقے کو آخری تک بنا اسکپ کیے بغیر سنیے گا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ساتھ لگے گھنٹی پر کلک بھی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو تمہیں وہ ایک مقرر وقت تک بہت فائدہ دے گا۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حکم دیں کہ اللہ پاک سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب کریم کا عبادت گزار بن گیا تو اللہ پاک اسے کثیر رزق، جتنا ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اتنی دولت عطا فرمائے گا اور وسعت عیش عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اس کی زندگی بآسانی، آرام و راحت سے گزار دے گا، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط ہے، استغفار کرے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرے۔ استغفار کے اتنے فضائل ہیں کہ نبیوں نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، جب انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ لوگ آتے تھے ان کے پاس کہ ہم بہت پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، فلاں مسئلہ ہے، نہیں ہو رہا، تو قرآن کی آیت اتری اور حکم ہوا کہ استغفار کرو، رب تمہارے کام میں برکت ڈال دے گا، رب تم پر بارشیں بھیجے گا، تمہارے باغات پھلیں گے، پھولیں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو استغفار کرو، توبہ کرو۔ پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی سود کی طرف جا رہا ہے یا کوئی جوئے کی طرف جا رہا ہے، کوئی بھی غلط کام کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، وہ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک رزاق ہے، رازق ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہم اس کو ناراض کر کے سوچتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے گا، دولت۔ دوستو، اللہ پاک کو ناراض کر کے کبھی رزق بڑھے گا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار کثرت سے کرتے رہو۔ آج کا وظیفہ چھوٹا ہے لیکن اپنے رتبے میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی ٹائمنگ کی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہ تسبیح 111 بار پڑھنی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ پھر سماعت فرما لیجئے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ پاک سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے سب سے پہلے اللہ پاک آپ کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس وظیفہ کی برکت سے آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ اس تسبیح کی برکت سے وہ تمام مراد پا لیں گے جو کبھی نہیں پائی ہوگی۔ دن بدن آپ خود دیکھیں گے اللہ پاک آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے مستفید فرمائے گا اور ہر طرف خوشحالی کی لہریں دوڑیں گی، دولت اتنی کثیر مقدار میں ملے گی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وظیفے سے لاکھوں کی قسمت بدلی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اس تسبیح کے فوائد سے مستفید فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔